ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے تھے، بابل کے رہنے والے تھے، ارمینیا اور آذربائیجان سے اکثر آتے جاتے تھے۔ کچھ زمانہ ہندوستان میں تشریف لائے، ابراہا قوم یہاں ان کی وجہ سے آباد ہے۔ امام راضی بھی ہندوستان آئے تھے حالات دیکھنے کے لیے، تفسیر لکھتے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تو تھے، اسماعیل و اسحاق۔ کہتے ایک تیسرا بیٹا تھا، اس کا نام تھا فشتون، اور حضرت کی ایک بیوی تھی خیبرہ، اس سے وہ فشتون تھا، اسی سے پختون ہے۔ تاریخ افغان، تاریخ پشتو، در شہوار۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور یقیناً آ چکے تھے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر۔ قالوا سلاما، فرشتے السلام علیکم، قال سلام، حضرت نے کہا وعلیکم السلام۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، زیادہ دیر نہیں لگائے کہ لے آئے ایک بچڑا بھون کر۔ جو چیزیں جلدی بھونتی ہے جیسے دل، گردے وغیرہ، وہ جلدی جلدی سیک کے مہمانوں کے لیے جیسے ہم مختلف چیزیں لگاتے ہیں، اس میں استحباب ہے کہ مہمان کے اکرام میں دیر نہ کی جائے۔ ففیہ استحباب مبادرت الضیف بالاکل، اکلیل صفحہ 128۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، جب حضرت نے دیکھا کہ مہمانوں کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے کھانے کی طرف، نکرہم، اوپرا جانا انہیں، وأوجس منہم خیفہ، اور گئے ان سے ڈر، حضرت محسوس کیا کہ برے ارادے سے آئے، کھانا نہیں کھاتے۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ کوئی کسی کو تکلیف پہنچاتا تو اس کے گھر کھانا نہیں کھاتا۔ اب تو کھانا بھی پکوا لیتے، بریانیاں، کھانے، پراٹھے، سب، پھر اسی گھر کے تمام افراد کو چلنی کر لے، ایسے ناکارا، بدذات، بدخلق دہشت گرد۔ قالوا لا تخف، مہمانوں نے کہا ڈرنا نہیں، انا ارسلنا الى قوم لوط، ہم فرشتے ہیں بھیجے گئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کو غرق کرنے کے لیے۔ وامرأتہ قائمہ، حضرت کی گھر والی کھڑی تھی، فضحکت، پس ہنس پڑی، فبشرناہا باسحاق۔ اب بہت اچھی بات ہوئی، 4 مہمان تھے، چاروں فرشتے نکلے، ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں، غیب تو چھوڑو، کبھی حاضر کو نہیں جانتے۔ کتنی تکلیف کی گئی، بچڑے کے اعضاء ضروری جلدی پکتے ہیں، وہ لے آئے، کھا ہی نہیں رہے۔ پہلے ہی پتہ ہوتا کہ مہمان کا روزہ ہے یا مہمان کسی اور نو کھائے تو ضرورت کیا تھی بچڑا کاٹنے کی، غیب نہ جاننے کی بجائے۔ حضرت کی بیوی کھڑی تھی، بس وہ ہنس پڑی، عورت ہے ذرا جلدی ہنستی، مرد سنجیدہ رہتا ہے۔ فبشرناہا باسحاق، ہم نے انہیں خبر دے دی، بشارت دے دی کہ بیوی بیٹا ہوگا اسحاق، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور پھر اسحاق کے بعد اس کا بیٹا یعقوب ہوگا۔ یعقوب آخر میں آنے والا، نمازوں میں بھی تاخیر کرتا ہے اور پتہ نہیں کہ روزوں کا کیا حال ہے۔ قالت یا ویلتا االد وانا عجوز، کہنے لگے افسوس، میں جنوں گی، میں بڈھڑی، اس عمر میں مہمانوں کیا باتیں کرتے ہو۔ وہذا بالی شیخا، اور میرا خاون بھی بوڑھا ہو چکا ہے،
سب سے پہلے اپنا عذر کیا کہ میں بڈڑی ہوں. اس زمانے کی عورت ہوتی تو پہلے خاوند پہ اعتراض کرتی کہ یہ تو بابا ہو گیا. ان ھذا لشیء عجیب، اس عمر میں ہمارے بچے ہونا بہت عجیب ہے. قالوا، فرشتوں نے کہا تعجبین من امر اللہ، آپ تعجب کرتی ہے خدائی فیصلے پر. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت اور برکتیں تم پر ہے پیغمبر کے گھرانے. پیغمبر کے اہل البیت سب سے پہلے بیوی ہے، پھر اولاد ہے. عائشہ اور ام حبیبہ، حفصہ و اسماء، ماریہ قبطیہ، جویریہ، یہ پہلے اہل رسول ہے. حسن حسین فاطمہ علی بعد میں ہے. انہو حمید مجید، بے شک وہ اللہ خوبیوں والا عظمت والا ہے. فلما ذهب عن ابراہیم الروع، ابراہیم علیہ السلام سے جب خوف جاتا رہا، اور خوف تھا نہیں، کھانا نہیں کھا رہا ہے، کس غلط ارادے سے آئے، بات تو صحیح نکلی. وجاءت البشرا، اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی. یجادلنا فی قوم لوط، بحث کرنے لگے ہم سے قوم لوط کے بارے میں کہ اس میں لوط بھی تو ہے، پیغمبر موجود ہے، عذاب کی کیا ضرورت. ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار، اللہ کو چاہنے والے مائل تھے. یا ابراہیم اعرض عن ھذا، فرشتوں نے کہا ابراہیم پیغمبر چھوڑ دو یہ باتیں. انہو قد جاء امر ربک، قوم لوط پر رب کا فیصلہ آ چکا ہے. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ، اور ان پر آئے گا عذاب جو کبھی واپس نہیں ہوگا. بات ابراہیم علیہ چپ کرا، بس رہنے